أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ یوسف آیت نمبر 102. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ اس سورت کا آخری حصہ چل رہا ہے جو کہ سائلین کے لیے سورہ یوسف میں نشانیاں ہیں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. تو اب جب قصہ ختم ہوا یوسف اور اخوہ کا تو سائلین تو ختم ہو جانے چاہیے تھی. تو جب سائلین ختم ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کون بچتے ہیں؟ سائلین تو یہ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پوچھتے رہے، چاہے منکر بن کر، چاہے جاہل بن کر، چاہے مطلق خالی ذہن سائل ہو کر، چاہے متوکلین ہو کر، اور چاہے خواص ہو کر. یہ سوال کرتے رہے اور الاحادیث الالہیہ کے ذریعے ان کو جواب ملتا رہا. اب جب واقعہ ختم ہوا تو سائلین ایک گونا رہ گئے، لیکن مکر زیادہ شروع ہو گیا. جب سوال کی گنجائش نہ ہو اور ماننے والا پھر بھی ضد پر اڑا رہے اور انکار کرتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوال نہیں کرتا، پھر چالیں چلتا ہے، مکر کرتا ہے، تاکہ سوال بھی کرے گا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مکر موجود ہوگا، تو جواب نہیں مانگے گا. تو اس لیے سائلین کی ایک خاص صورت جن پر ان کا سوال ظاہری ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ منکر ہوتے ہیں اور دجل اور کوئی نہ کوئی مکر چل رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کا ذکر ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. آپ نے یہاں نوٹ کرنا ہے کہ یمکرون کے بعد 5 آیتیں آئیں گی اور ان کے 5 قسم کے مکر کی طرف اشارہ بھی ہوگا. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں، یعنی یہ ایک واقعہ غیب کی کئی خبروں پر مشتمل ہے. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنا سارا کام ٹھہرانے لگے. اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور وہ مکر چل رہے تھے، فریب کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے. آپ ان کے پاس نہیں ہیں. یہ واقعہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں جو لفظ تھا تو یہ آیت اس لفظ کے ساتھ ملے گی. وہاں تھا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور اب فرمائے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ جو ہم آپ پر یہ قرآن وحی کر رہے ہیں، یہ قرآن کا حصہ جو سورہ یوسف میں وحی ہوا ہے، یہ انباء الغیب پر مشتمل ہے، ایک واقعے کی. بما نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یہ قرآن ہم نے وحی کیا ہے، وہ آپ نے نہیں بنایا. جس طرح کے ماکرین کا مکر کہتا ہے کہ یہ قرآن خود بنا کر لایا ہے، تو فرمائے یہ ہم نے وحی کیا ہے. ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آپ تو وہاں تھے ہی نہیں جہاں سے واقعہ شروع ہوا. واقعہ کہاں سے شروع ہوا؟ اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے اپنا
مشورہ طے کرنا چاہا کہ کیا کریں یوسف کے ساتھ، آپ وہاں نہیں تھے۔ وہم یمکرون، اور ان کا یہ جو معاملہ طے شدہ تھا یہ سارا کا سارا مکر پر مشتمل تھا، آپ وہاں تھے ہی نہیں۔ تو آپ جب من و عن سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی نہیں، ہماری وحی ہے۔ نحن نقص علیک، ہم ہی آپ پر یہ واقعہ عمدہ طریقے سے بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ تو یہ جو پہلی آیت تھی نا دعویٰ کے بعد، دعوے پر بھی مشتمل تھی ابتدائی آیات، تو ان کو دعوے کو باقاعدہ طور پر مزید ثابت کیا۔ اور اب اس کے بعد 5 آیتیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں جو ماکرین کے مکر پر مشتمل ہوگی۔ ماکرین مکر کیا کرتے ہیں کتاب اللہ کے سامنے؟ اللہ پر ایمان نہ لانے والے وہ کس طرح چالیں چلتے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ تو مومن نہیں ہوتے۔ الیاذ باللہ، یہ آیت بڑی ڈرا رہی ہے۔ یہ زمین کے لیے یہ یہاں نہیں فرمایا گیا کہ فلاں زمانے میں اکثریت مومنوں کی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جب سے زمین بنی ہے جب تک رہے گی یہاں پر جو اکثریت ہے نا وہ مومنوں کی نہیں ہوگی۔ الیاذ باللہ، یہ اللہ کریم کا فرمان ہے جی، غلط تو ہو نہیں سکتا۔ روئے زمین پر بے شک اسلام ہر زمانے میں، پہلے ہر نبی کی طرح ہر نبی کی آمد پر اسلام ہر زمانے میں سپر پاور بنا ہے، لیکن وہ اپنی ایک مخصوص تعداد کی وجہ سے اس نے اپنی دھاک بٹھائی ہے دنیا والوں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ زمین کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، زمین کی اکثریت تو مومنہ نہیں ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت، آپ جتنا بھی چاہیں، جتنا بھی حریص ہوں میں، اکثریت مومنوں کی نہیں ہوگی۔ اچھا بالفرض اکثریت مومنوں کی بن بھی جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا آگے جواب دیا نام کی مومن ہوگی۔ صحیح بات تو یہ ہے الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک ان میں کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ ٹیسٹر لگانا، چیک کرنا، کہیں نہ کہیں شرک موجود ہوگا۔ یعنی حریص ہونے کے باوجود زمین کے اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یہ ان کا پہلا اور سادہ مکر ہے۔ کیا جی؟ چال ان کی یہی ہے، بس جی ہم کسی کھاتے میں نہیں پڑتے، ہم اپنی کھانا پینا بہت کافی ہے، اٹھنا جاگنا دنیا داری ہماری کافی ہے، ہم ان چیزوں میں نہیں پڑتے جی۔ تو اکثر لوگ حالانکہ پڑھنا اسی چیز میں تھا جس کے لیے آپ زمین پر آئے ہیں۔ زمین پر کیوں آئے؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس کے لیے زمین پر آئے تھے۔ لیکن اکثریت کیا جی؟ سادہ چالیں چلتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے ہوں، ان پڑھوں، ساروں کا مشترکہ پروگرام کیا ہے؟ یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کی چال ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی زمین پر تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بڑے عقل مند ہیں، ایسے چل رہے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایسے چل رہے ہیں جیسا کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں، اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھ رہے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کا سب سے پہلا مکر ہے اور یہ سادہ مکر ہے۔ اس کے بعد دوسرا مکر جی فرمایا وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اسلوب جو بیان کا ہے وہ اور ہے، اور استعارتاً یا کنایتاً اشارہ ان کے مکر کی طرف ہے۔ میں نہیں مانگتا، ما تسألهم، آپ نہیں مانگتے اس پر، یعنی اس بیان پر، اس تبلیغ پر، من اجر، کوئی بدلہ۔ یعنی یہ جو منکرین ہیں یہ چال یہ چلتے ہیں کہ یہ جو اعلان فطرت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اصل میں یہ حب مال یا حب جاہ کا طالب ہے۔ اس کو اپنا بڑا نام چاہیے۔ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کسی بھی مبلغ کے بارے میں، اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لوگ آ کر کہنے لگے آپ کو مال چاہیے نا، جتنا کہیں ہم آپ کو سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، یہ کام چھوڑ دے، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا ما تسألهم علیہ من اجر، یہ مال کا الزام لگانا یہ ماکرین کا ایک مکر ہے، الٹی چال چلنے والوں کی ایک
چھپی تدبیر ہے۔ ما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتے میرے پیغمبر، ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ جو نصیحت کرنے والا ہو وہ خیر خواہی کے پیش نظر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی مال کے پیش نظر یا جاہ کے پیش نظر کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ہاں اگر وہ جاہ کے پیش نظر، مال کے پیش نظر کام کرے گا تو اس کی نصیحت نہیں بنے گی، زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہر بندہ کہے گا زبان دیکھو کیسے چلتی ہے، اور کہہ تو رہا ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اپنا حال تو یہ ہے وغیرہ ذالکہ۔ یعنی نصیحت کرنے والا کبھی بھی تمہارا خیر خواہ ہی ہو سکتا ہے، وہ تمہارا دشمن نہیں ہوتا۔ یہ ماکرین کا مکر ہے کہ نصیحت کرنے والے کو بھی، ناصح کو بھی غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر الزامات کی بارش کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ مکر دوسرا۔ اور تیسرا مکر وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اچھا، اس دوسرے مکر پر ایک حوالہ آپ کو دکھایا تھا، دوبارہ دیکھ لیجئے سورہ شورا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں میں تم سے کوئی مال تو تھوڑا ہی مانگتا ہوں، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، میں تم سے کیا مجھے چاہت ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے اپنی مجھے رشتہ داری کی محبت ہے۔ آیت نمبر 23 سورہ شورا 25واں پارہ۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں اس پر کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر مجھے دوستی چاہیے، محبت چاہیے، رشتہ داری میں، قرابت میں مجھے یہ چاہیے کہ میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں کم از کم جہنم میں نہ جائیں۔ جتنے پہلا اعلان تھا نا آپ کا اپنے رشتہ داروں میں، قریش مکہ میں، اور یہ اگوان بھی سمجھے جاتے تھے، جزیرۃ العرب کے مذہبی پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، مجھے یہ چاہیے، مجھے کوئی تم سے اور لالچ تو ہے نہیں، اب یہ جو مجھے چاہت ہے یہ چاہت تو تمہارے حق میں ہے جی۔ اب دیکھیے یہ تیسرا مکر، ماکرین کیا چالیں چلتے ہیں جی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی کچھ نشانیاں ہیں آسمانوں میں، کتنے آسمان ہیں جی، بلند چیزیں کتنی موجود ہیں، وہ سما بلند چیز کو کتنی بلند چیزیں موجود ہیں، ستارے موجود ہیں، سیارے موجود ہیں جی، سورج چاند موجود ہے، گلیکسیاں موجود ہیں جی، گلیکسیوں کے اوپر کلسٹر موجود ہیں۔ سائنسدان حیران ہیں کہ یہ کتنی کچھ آیتیں آسمان میں ہیں۔ اب سارے لوگوں کو تو ان چیزوں کا نہیں نہ پتہ، تو اللہ بھی فرماتے یمرون علیہا، ان پر گزرتے تو ہیں نا، کچھ تو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں اور کچھ کو آپ اپنے ذرائع کے ذریعے گزرتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن تو قیامت تک کی چیز ہے نا، قیامت تک آنے والی چیز ہے، اور اس کے اوپر جو جس طریقے سے گزرے گا، آسمان کی بلندیوں کو جس طرح ناپے گا، قرآن نے ان ساروں کا نقشہ کھینچا ہے۔ یمرون علیہا، کیونکہ آیت فی السماوات والارض پر مرور ایسا تو نہیں ہوتا جس طرح کہ زمین پر پاؤں کے ذریعے مرور ہوتا ہے۔ آسمان کی آیتوں پر پاؤں کے ذریعے مرور تو پاؤں کے ذریعے چلنا تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے نظر کا چلنا مراد ہے، اور پھر نظر کا چلنا رکنے والا تو نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنا آگے بڑھے گا۔ اور قرآن پاک میں ما بلغوا معشار ما آتیناہم، پہلے لوگوں کو جتنی ہم نے ترقیاں دی تھی نا اس کے 10ویں تک تم نہیں پہنچے، پتہ نہیں آگے کتنا جائے گا نظام جی۔ آج کل تو دوربین اتنی کچھ مرور کر چکی ہے، اتنا کچھ چل چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سورج، اس سورج جیسے اربوں سورج مل جائیں نا، اس سے بھی بڑا سورج موجود ہے، اس کے اندر گم ہو جائیں،
پھر وہ کہتے ہیں اس سے بھی اربوں سورج جمع ہو جائیں، اس جیسے جس میں یہ اربوں سورج گم ہو جائیں، وہ اربوں سورج بھی جمع ہو جائیں نا، وہ گم ہو سکتے ایک کہکشاں کے اندر، ایک کہکشاں۔ اور یہ کہکشائیں کتنی ہوگی؟ ایک ہوگی، دو ہوگی؟ کہا جی اربوں کہکشائیں ہیں، یہ ابھی تک تو دوربین ان کی چل رہی ہے، اربوں گلیکسیز ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں۔ اچھا، ہر کہکشاں مل کر ایک بڑی کہکشاں بنتی ہے، ساری کہکشائیں مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے۔ کہا جی وہ کلسٹر تو اب ایک ہی ہوگا؟ کہا نہیں جی، اربوں خربوں کلسٹر ہیں جو گننے میں نہیں آتے، اتنی زیادہ وسعت ہے، یعنی حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا وہ کلسٹر کے بعد کیا ہے؟ آپ کی دوربین کام کرتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی سپر کلسٹر اس کے اوپر بھی ہیں، کئی کروڑوں اربوں خربوں کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے جی، یہ سماوات ہیں جی۔ اس کے بعد کہا ابھی ہماری پہنچ نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات کا اختتام ہو چکا ہے، ابھی تک ہماری نظر نہیں جاتی، آگے چیزیں موجود تھیں لیکن ہماری نظر اس کے بعد نہیں جا رہی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، لیکن اس مرور کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ سارے کے سارے سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا جی یہ ان کا سب سے بڑا مکر ہے، یعنی سائنسدانوں کو کہو کہ تم تو کم از کم مسلمان ہوتے، تم تو ایک اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے، لیکن ان کے مکر کیا ہے کہ وہ معرضون، انکار کر رہے ہوتے ہیں، اعراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کوئی دلیل ایسی تو نہیں ہے جس پر کسی خدا پر ایمان لایا جا سکے، یہ ان کا مکر ہے۔ ان سے اگر بحث کرو نا، اس بحث سے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بحث کرتے نہیں، کیونکہ اگر یہ بحث کرے تو لاجواب ہو جائیں گے، ان کو ایک خالق ماننا پڑے گا، اور پھر خالق جب با اثر ہوتا ہے تو با اثر خالق کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے، تو پھر مجبوراً انہیں اسلام کی طرف اپنی عقل کھینچ کر لے آتی ہے کہ اس کے علاوہ تمہاری کوئی راہ نہیں۔ تو یہ ان کا مکر ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں دیکھو ہی نہیں ان دلائل کی طرف، اگر دیکھو گے نا ماننا پڑ جائے گا، تو یہ ان کا تیسرا مکر ہے۔ اب چوتھا مکر دیکھیے جی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ، اکثریت جو ان کی ایمان لے آئی ہے اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام کو صرف مانتے ہیں، إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ، مگر وہ ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا مکر ہوتا ہے۔ مجبوراً کسی وجہ سے لوگ مومن تو ہو گئے لیکن ان کے اندر شرک موجود ہے، اللہ وہم مشرکون، ان دلائل کے ذریعے مجبور ہو جائے نا اللہ کو مان کر اللہ کا شرک کرنے لگے۔ یہود و نصارہ یہ کئی سائنسدان ہوں گے، اب اللہ کو مانتے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں، اللہ کا شریک، حصے دار، بھائیوال، ساجھا یہ بناتے ہیں کہ جی یہ بھی اللہ کے برابر کے ہیں، شریک ہیں، الا وہم مشرکون۔ اس لیے جی اس آیت سے اور پچھلی آیت سے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اسی طرح وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم مشرکون، ان دو آیتوں سے کم از کم گھبرانا چاہیے ہر بندے کو، کیونکہ یہ کسی ملا کا فرمان تو نہیں ہے، کسی پارٹی اور جماعت کا لفظ تو نہیں ہے نا، یہ احکم الحاکمین کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، بھائی لوگ تو مومن ہوتے ہیں، کہاں مومن ہو کر مشرک ہوں گے، نام کے مومن ہوں گے حقیقت میں مشرک ہوں گے۔ اس لیے جی ساروں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں۔ اول تو ہر ایک کو قرآن سے براہ راست پوچھنا چاہیے کہ میں مشرک تو نہیں ہوں کہیں، میں تو بظاہر موحد بنا ہوا ہوں، میں تو اللہ کی توحید کا قائل ہوں، مجھے تو شرک سے نفرت ہے، کہیں میں مشرک تو نہیں۔ جب پڑھے گا نا توحید حاکمیت، قرآن جب سکھائے گا، قرآن کہے گا ٹھیک ہے رکوع سجدہ تو اللہ کا کرتا ہے لیکن حکم غیر اللہ کا بھی مانتا ہے، تو اس وقت توحید حاکمیت کا ٹیسٹر لگے گا نا، شرک واضح ہو جائے گا، تو بندہ توبہ طائب ہو جائے گا۔ میں نے جمہوریت کو الہ بنا لیا، میں نے بدعت کو الہ بنا لیا، میں نے رشتہ داروں کو الہ سمجھ رکھا ہے، یعنی اس طریقے سے ان کا کہنا ماننا جہاں اللہ سے ڈر کر کہنا ماننا چاہیے تھا، اور ان لوگوں سے ڈر کر، آفیسروں سے ڈر کر، محکمے سے ڈر کر، رشتہ داروں سے ڈر کر ان کا کہنا ماننا تو سمجھو خدا کا درجہ دے دیا انہیں۔
تو فرمایا یہ ایسا نہ ہو کہ دن قیامت کہا جائے مشرکین الگ ہو جاؤ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مومن کھڑے ہوں کہ ہم تو بھائی شرک والے نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک نہیں ہیں، لہذا ہمیں تو مومنوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر ان کا ایک ایک شرک واضح ہونا شروع ہو جائے گا، یہ شرک تو نے کیا تھا نا، تجھے بتایا گیا تھا نا کہ یہ شرک ہے، کیوں کیا تھا، لہذا مومنوں کی صف سے ہٹ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو اپنے آپ کو مومن سمجھے ہوئے ہیں کہیں ہمارے اوپر شرک کا کیس نہ بنا ہوا ہو۔ ہم نے تو نماز، روزے اور زیادہ سے زیادہ حج یا قربانی یا زکوٰۃ، ان 4-5 چیزوں کو ہی اسلام سمجھا تھا اور ہم اسی میں مصروف رہتے تھے، باقی کام تو ہمارے اپنے تھے، نعوذ باللہ، حالانکہ ہمارے ذمہ شرک نہ لگا ہوا ہو، اللہ یاد باللہ۔ پھر کسی قسم کا ظاہری شرک نہ ہو، بندوں کو اللہ کا شریک کسی طریقے سے بھی نہ سمجھتا ہو، شرک حکمیت بھی اس کے اندر نہ ہو، شرک الوہیت بھی نہ ہو، تو بعض اوقات پکا موحد ہونے کے باوجود بھی اس کے ذمہ شرک لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیا جی حدیث پاک میں آیا کہ ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا ریاکاری کرنا بھی شرک کا کیس بن سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن موحد ریاکاری میں کہیں مبتلا ہو کر اپنے اوپر دن قیامت کیس نہ بنا ہوا ہو کہ جی آپ کے ذمہ بھی شرک لگا ہوا ہے، اللہ یعوذ باللہ، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ تو یہ دنیا کا مکر ہوتا ہے کہ نام کے رکھ رکھا کے لیے مومن بن جاتے ہیں، حقیقت میں وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ دیکھیے یہود و نصارہ اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک میں ملوث ہیں۔ اسی طرح مومنوں کے ایمان کے نام نہاد فرقے، وہ بھی اپنے فرقوں کی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے، تو 72 فرقے کیا جی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو وہ ہیں تو کہتے تو اپنے آپ کو مومن ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، کیوں جی؟ کہ وہ اپنے فرقوں کے بڑوں کی مانتے تھے نا، اللہ کی تو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے وہ بھی شرک ہو گیا۔ اب بتائیے مسلمانوں کے 72 حصے اگر اس کے 73 حصے کیے جائیں، 72 حصے شرک میں گئے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ پھر کیا بچا مومنوں میں؟ ایک چھوٹی سی جماعت بچی، پھر وہ جنت میں جائے گی تو لوگ کہیں گے جی بس اس کا مطلب ہے وہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، بس 3-4 بندے جنت میں جائیں گے جی۔ تو لہٰذا اس تانے کی خاطر لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، سارے مومن ہیں، 72 فرقے وہ بھی سارے مومن ہیں، کیوں جی یہ تانا کھا جاتا ہے کہ 4-5 بندے ہی جنت میں جائیں گے، اللہ یعوذ باللہ۔ جی ہمیں کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا، آپ کو کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ آپ نے ساروں کو جنت میں لے کر جانا ہے، آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کرنا، اب چاہے 2 بندے ہی جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کئی انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ مومن صرف 3 بندے ساتھ جا رہے ہوں گے، اللہ یعوذ باللہ، کسی کے ساتھ صرف 2 جا رہے ہوں گے تو کسی کے ساتھ صرف 1، اور ایسے بھی پیغمبر تشریف لائیں گے اکیلے جا رہے ہوں گے جنت کے راستے، ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ اللہ نے ماکرین کے مکر، چال چلنے والوں کی چالوں کی فہرست میں اللہ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی بہت بڑا مکر ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ایمان کا لیبل لگا دیا اور ایمان کے تقاضے پورے نہ کیے اور اس پر فتویٰ لگ گیا، تو یہ مکر ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، چوتھا مکر، اور 5واں مکر یہ ہے ماکرین کا، افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون، کیا یہ لوگ امن میں آئے ہیں، مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عذاب نہیں آئے گا، ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کوئی ایک آفت، اللہ کے عذاب کی آفات تو بہت ہیں، اللہ کے عذاب کو کوئی ایک حصہ، کوئی ایک آفت تمہارے اوپر آ جائے، کیا ہر بندہ امن میں بیٹھ گیا؟ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، اگر یہ نہ آیا نا، آ جائے گی اچانک قیامت، یعنی وہ لوگ جو قیامت کے قریب زندہ ہوں گے، کوئی بھی عذاب ان کے پاس نہ آئے تو
قیامت تو آئے گی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، غاشیۃ من عذاب اللہ ہو یا ساعۃ بغتۃ ہو، یعنی یا اللہ کے عذاب کا چھوٹا حصہ یا بڑا حصہ یا قیامت آ جائے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسی حالت میں آئے گی کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوگا۔ ایک ہے علم ہی نہیں ہوگا، علم نہ ہو، اور ایک ہے شعور نہیں ہوگا۔ علم نہ ہو تو کم از کم اس کی طرف توجہ تو ہوتی ہے نا، شعور میں تو آ رہا ہوتا ہے کہ قیامت کے آثار نشانیاں لگ تو رہی ہیں، پتہ نہیں آئے گی کب۔ اس کو کہتے ہیں لا یعلمون، شعور تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اور جب لفظ بولا جائے نا لا یشعرون، تو ابتدائی علم سے بھی انکار ہوتا ہے کہ ان کو کھٹکا بھی نہیں ہوگا اس طرف کہ ابھی قیامت آنے والی ہے۔ یعنی صبح اٹھ کر دکانیں کھولنے والے دکانیں کھولیں گے، بازار چلانے والے چلائیں گے، اپنے کام میں مصروف ہونے والے مصروف ہوں گے، انہیں 5 منٹ پہلے سے بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ابھی سور اسرافیل یعنی حضرت سیدنا اسرافیل کا سائرن بجنے والا ہے، وہ آواز آنے والی ہے، سور اسرافیل ابھی آواز آنے والی ہے، کسی کو کھٹکا تک نہیں ہوگا۔ تو حالانکہ جیب سے پیسے نکال کر دینے والا پیسے دے رہا ہوگا، سودا لے رہا ہوگا، یہ وہ لمحہ ہوگا کہ قیامت ٹچ ہو رہی ہوگی، سورہ اسرافیل کی آواز شروع ہو جائے گی۔ اللہ یعوذ باللہ، فرمایا یہ بھی چال ہے شیطان کی جو بندوں کو پڑھا دیتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ جی، تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ماکرین کا مکر ہے۔ روزانہ بندہ جب ہنسنے لگے نا تو اس وقت بھی اس کی ہنسی اس غفلت کا اشارہ نہ کرے۔ ہنسی بندہ ہنستا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، لیکن وہ ہنسی اس بات کا تقاضا بھی ساتھ کرتی تھی کہ میں اپنے اصل کو نہیں بھولا، کہ اللہ تعالیٰ کے گرفت میں ہیں ہم، سارے آسمان و زمین اللہ کے قبضے میں ہیں، کسی لمحہ بھی فیصلہ بدل جائے، کسی لمحہ بھی کچھ ہو جائے، تو یہ ہر لمحہ اس بات کا خیال تو ہونا چاہیے جو کہ نیک لوگوں کی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ جب بندہ مطمئن ہو کر گزار رہا ہو نا زندگی، تو یہ بھی مکر میں شمار ہوتی ہے، چہ جائے کہ مطمئن ہو کر بندہ گناہ میں ملوث ہو جائے، گناہ میں بندہ ملوث ہو کہ عذاب تو نہیں آنا جی، کیا جی ہمیں کوئی عذاب آئے گا، عذاب تو آئے گا ہی نہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ حالانکہ ہر لمحہ کانپتے رہنا چاہیے۔ کیا ہم پر اس وقت عذاب نہیں ہے؟ ہم تو کئی عذابوں میں دبے ہوئے ہیں، حکمرانوں کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، قحط نہ ہونے کے باوجود قحط کا عذاب، بد اخلاقی کا عذاب، بے دینی کا سیلاب، یہ کتنے عذابوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ یہاں تو ہنسنے والے کو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہنسے، وہ تو اتنا روتا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکتا، اور اس کے باوجود آسمان و زمین کی کئی نشانیاں منتظر ہیں کہ گناہ میں ملوث ہے۔ یہ کیا گناہ دوسروں کے لیے عذاب رکھے ہیں، تیرے لیے نہیں ہے؟ کیا دوسرے تجھ سے برے آ گئے اور تو ساروں سے اچھا ہے؟ نہ جی نہ، اس شیطانی مکر سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے اپنے آپ کے حوالے نہ کرنا، میں تیری رحمتوں کے حوالے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بندہ کہنا میں ہوں، میں تو یہ ہوں، میں نے یہ کیا ہے اور میں نے وہ کیا ہے، میری یہ رائے ہے اور یہ کو، جب بندہ میں کہتا ہے تو اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے۔ پھر ٹھیک ہے تو جو ہے تو چل، پھر اپنے ذہن کے مطابق چل، جس طرح تو کہتا ہے اسی طرح کر۔ حالانکہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سے یہ دعا کرنی ہے اللہ مجھے اکیلا نہ ہونے دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ تیری عطا کردہ روشنی میں ہم چلیں گے، ہم اپنے ذہن سے کوئی نہیں چلنے والے۔ تو یہ جی 5 قسم کے مکر۔ نمبر 1 وما اکثر الناس ولو حرست، یہ سادہ مکر، اور دوسرا کہ مال کا الزام لگا دینا مبلغ پر، اور تیسرا آسمان و زمین کے دلائل کو دیکھ کر اعراض کرنا، چوتھا اللہ کو نہ ماننے کے لیے اللہ کو مان لینا، رکھ رکھا کرنے کے لیے اللہ کو مان لینا، پانچواں کہ اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا۔ ان 5 ماکرین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اعلان آپ نوٹ کیجئے جی۔ یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے نا قل ھذہ سبیلی، اس کے اندر 5 فکریں موجود ہیں۔
ہر ایک کو جواب ہے. فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. پہلی بات قل فرما دیجیے میرے پیغمبر، اگر تم مانو یا نہ مانو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. هذه سبیلی، یہی ہے میرا راستہ. هذه کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے جی؟ ایسی کوئی چیز جہاں پر مشار الیہ مؤنث ہو، اس کی طرف رجوع ہو رہا ہو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پچھلی ساری صورت میں کیا بیان ہوتا رہا جی؟ الاحادیث الالہیہ. یہ جو احادیث ہیں نا، اللہ نے ہر قسم کی گفتگو فرمائی ہے. ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. اس کے لیے سورہ یوسف پڑھنی پڑے گی. سورہ یوسف میں اللہ نے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف کر کے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بات چیت کرنا، گپ شپ لگانا، اللہ نے بات چیت کی ہے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ. کچھ صورتیں ہیں نا اللہ نے احکام نازل کیے، کچھ صورتیں اللہ نے فیصلے نازل کیے، کہیں قوانین نازل کیے، کہیں اللہ نے اپنے وعدے نازل کیے، کہیں اللہ نے دلائل ارشاد فرمائے، کہیں نصیحتیں دی، کہیں حدود پیش کی، کہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو حکم فرمایا. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ کریم نے صرف باتیں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، کہ کوئی جس طرح الگ ٹائم دیا جائے جی کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو اس کے لیے سورہ یوسف آئی ہے. فرمایا ہذہ سبیلی، ہماری بات چیت تم نے دیکھ لی، یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ، اس ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اب بے شک ساری دنیا انکار کرنے والی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، کیونکہ میری جو ذمہ داری ہے مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. لا تسألون اصحاب الجحیم، فلاں نے کیوں نہیں مانا تھا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں مجھ سے اس وقت پوچھا جائے گا فلاں جگہ تو نے واعظ کیا تھا اور تیرا لہجہ خراب تھا، شریعت کے مطابق نہیں تھا، تیرے لہجے سے فلاں بپر گیا، اس کو تو عذاب ہوگا، لیکن تیرے لہجے کی وجہ سے وہ کیوں اٹھ کر چلا گیا تھا؟ اس وقت مبلغین بھی مجرم بن جائیں گے، وہ کیس اس پر بھی بن جائے گا. تو فرمایا ادعو الی اللہ، مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، گھبراہٹ آئے گی، پریشانی آئے گی، میرا رشتہ دار ہے، میرا قبیلہ ہے، میری قوم ہے، میرا قریبی ہے اور نہیں مان رہا، پریشانی بظاہر آئے گی، لیکن اللہ کریم اتنا بھی فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہوا کر میرا پیغمبر. لا تحزن علیہم اعرض عن المشرکین، ان سے اعراض کر کے رکھ. آپ پریشان ہوں گے تو خواہ آپ نے ہی اپنی طبیعت مبارک پر بوجھ دینا ہے. آپ کی طبیعت پر بوجھ آئے گا، پریشان رہیں گے، بیمار ہو جائیں گے، لہذا اپنے آپ کو گھول کر ان کی وجہ سے نہ ماریے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ تسلی آ جاتی اللہ کریم کی طرف سے جی. اس لیے فرمایا ادعو الی اللہ، میرا ذمہ اللہ کی طرف بلانا ہے، بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. کل کو یہ نہ کہے دن قیامت کہ مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو سارے کیس ہی بنے ہوئے ہیں آج، مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. تو فرمایا ادعو الی اللہ، میں ایک دفعہ تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، ان کے لیے جملہ ہے. دوسرا جملہ جی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اوپر دلیل کے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، دلیل پر موجود ہوں، دلیل کا سہارا لے کر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی ومن اتبعنی، اور وہ جو میرے متبع ہیں. علی بصیرۃ انا، تو اس کے لیے جواب ہے وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. یہ ان ماکرین کو جواب ہے جو کہتے ہیں کہ روپے پیسے اور مال و دولت کے لیے بڑا بننا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، میرے پاس اپنی دلیل و برہان ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں تو اس وجہ سے کھڑا ہوں، میں نے تو اس وجہ سے اعلان کیا ہے. ومن اتبعنی، جتنے بھی میرے متبع ہیں وہ لوگوں کو بلائیں گے اسی وجہ سے، ان کو بھی لالچ نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو کمال درجے کا متبع بنائے تاکہ ہم سارے لوگ مبلغین بن جائیں اور ان لوگوں کو بلائیں اللہ کی طرف جو اللہ کی طرف آنے والے نہیں ہیں. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ومن اتبعنی کا لفظ اس پر متفرع ہے کہ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض، ایک تم ہو اور ایک میرے متبع ہیں. تم یہ کرتے ہو کہ جتنی بھی آسمان و زمین کی نشانیاں ہیں
ساروں سے اعراض کر جاتے ہو، جبکہ میرے متبع ہیں مثلا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ایک ایک بات کی تحقیق کر کے نشانیاں اللہ کے دیکھ کر اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ایک ایک قدرت کے قائل ہوتے ہیں۔ اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہ آسمان و زمین میں متفکر ہوتے ہیں کہ یہ جو سورج کھڑا ہے، یہ جو چاند ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ کوئی فضول ہے، اللہ نے ویسے بنا دیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخر اس کا کوئی فائدہ ہے؟ میں ڈھونڈوں تو صحیح اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نے وہ فوائد قرآن میں بکھیر رکھے ہیں، یہ فائدہ ہے، ذرا پڑھ، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور ان کا اگلا مکر، چوتھا مکر یہ تھا کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ تو اس اعلان میں ان کے لیے کہ جو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو ان کے لیے اعلان ہے وہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تمہارے شریک بنانے سے، اللہ کا کوئی شریک بن تو نہیں جائے گا، اللہ کا کوئی پارٹنر بن تو نہیں جائے گا، جتنا مرضی تم شریک بناتے پھرو نقصان تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہو جاتا، ساری دنیا شرک کرنے والی بن جائے، اس میں اللہ کی حکومت میں ذرا بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی بھی ایسا نہیں پیدا ہو جائے گا کہ فلاں اللہ کا کینڈیڈیٹ آ گیا جی، فلاں اللہ کا پارٹنر کھڑا ہو گیا ہے، فلاں اللہ کا ساجھا اور بھائیوال آ گیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سبحان اللہ، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اب یہ اگلا مکر کہ لوگ شرک کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حقوق پورے نہ کرنے کے باوجود اطمینان اور امن سے ہوتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں، بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ ما انا من المشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ہر لمحہ یہ میرا اعلان ہے، عذاب کے لمحات جب آئیں گے تو میرا اعلان نشر ہو رہا ہوگا، ما انا من المشرکین، اللہ مجھے عذاب سے بچا رکھیں گے، اللہ مجھے نجات دینے والوں میں، نجات میں رہنے والوں میں اللہ مجھے رکھیں گے، دن قیامت میں یہی ہوگا۔ لہذا آپ بھی محبت سے کہہ دیجئے ما انا من المشرکین، کیا کہنا ہے جی؟ ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جس طرح زبان سے کہا ہے، اسی طرح پوری تحقیق بھی کرنی ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، کب ذمہ لگتا ہے شرک، اس لیے کہ اتنا بڑا کیس ہے، دن قیامت جیسے ہی میدان معاشر سجے گا نا، پہلا اعلان نشر ہوگا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ پہلا اعلان تو یہ ہے، آج جس کا شرک ثابت ہو گیا نا، بغیر توبہ شرک سے مر گیا تھا، توبہ نہیں کی تھی اس نے شرک سے، آج اس کے لیے جنت کو ہم نے حرام کر دیا ہے، آج اس کا شرک معاف نہیں ہوگا، اس کے بعد جتنے بھی چیزیں ہیں عین ممکن ہے وہ معاف کر دی جائیں، وہ اللہ کی چاہت پر ہوگی، لیکن یہ میری چاہت برقرار ہے کہ شرک معاف نہیں کروں گا۔ وما انا من المشرکین، جب یہ اعلان سنیں گے نا، اس قسم کے اعلان، تو کافر کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کے دل و دماغ پر کیا چل رہا ہوگا، تو وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ سورہ نبا آخری آیت، سورہ نبا آخری پارہ آخری آیت، فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہم تمہیں عذاب قریب سے ڈراتے ہیں اے دنیا والو، عذاب جو بھی ہے قریب ہے، یعنی بہت سارے عذاب ہیں جو قریب قریب منڈلا رہے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن دیکھے گا آدمی اپنے ہاتھوں کا آگے کیا، یعنی اپنے اعمال جب دیکھے گا نا بندہ، تو اس وقت کافر کیا کہے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش میں مٹی ہو جاؤں۔
میرا بھولنا بھی ختم ہو جائے، میرا ہونا بھی معدوم ہو جائے، کاش، کیونکہ یہ سامنے عذاب نظر آ رہے ہیں، ابھی جہنم میں جانا پڑے گا، وہ سامنے دہک رہی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ فرمایا وما انا من المشرکین، یہ اعلان ان 5 مکر پر متفرع ہوا۔ اب اگلی آیت دیکھیے جی، فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى۔ اس اعلان کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، یہ بھی ماکرین کے مکر پر، چالیں چلنے والے ان کی چالوں کے خلاف، اس میں بھی 5 جملے موجود ہیں، دیکھ لیجئے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ نمبر 1، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے مرد ہی تھے، وہ الا رجالا نوحی الیہم، یہ لوگ جو نہیں مانتے آپ کی باتیں، پہلے بھی تو اسی طرح مرد تھے جس طرح آپ مرد آئے ہیں، اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں انہی کی بولی میں، انہی کے مزاج میں۔ الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، وہ بھی انہی بستیوں میں سے تھے جن بستیوں میں آپ رہتے ہیں، انہی کے ساتھ یہ ساری ضروریات لگی تھیں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو مال کے تان کرتے ہیں، تو وہ جو پچھلے انبیاء آئے تھے وہ کوئی بستیوں سے خارج کوئی اور مخلوق آئی تھی؟ وہ بھی تو انہی کے لوگ تھے، انہی کی قوم سے تھے، یہیں پیدا ہوتے تھے، اور پھر اللہ انہیں نور نبوت سے سرفراز کرتے تھے۔ من اہل القرى کا لفظ اب زائدہ نہ گیا، ورنہ یہ پریشان کر دیتا ہے کہ یہاں من اہل القرى کا لفظ یہاں کتنا فائدہ دے رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ متفرع ہے، دلیل نقلی، پہلا اعلان متفرع تھا، اب دلیل نقلی متفرع ہے جی۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ تیسرا جملہ ان کے تیسرے مکر پر متفرع ہے۔ کیا یہ چلے پھر نہیں ہے زمین میں، اسی طرح دلائل سے اعراض کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، چلے پھر نہیں ہے زمین میں، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ذرا دیکھ لیتے، پوچھ لیتے وہاں لوگوں سے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے گزر گئے تھے۔ پہلے لوگوں کا انجام، یہاں کوئی بستیاں تھیں، ان بستیوں کے بارے میں کوئی کہانی سناؤ، جہاں بھی جاؤ گے لوگ سنائیں گے یہاں ایک بستی ہوا کرتی تھی ایک زمانہ پہلے، وہ ساری معدوم ہو گئی۔ لوگوں نے صرف اس کو جغرافیاتی اور معلوماتی کتابیں بنا کر بس فضولیات میں صرف کر رہے ہیں، پیسہ بھی اوقات بھی، حالانکہ یہ چیزیں مطالعہ کر کے کتابوں میں ڈالنے کی نہیں تھی، یہ چیزیں مطالعہ کر کے عقل میں ڈالنے کی تھی کہ یہاں سے کچھ سبق تو حاصل کریں۔ ہوا کیا ہے، یہ حوادثات زمانہ کیوں آئے ہیں، پہلے اس طرح چل رہا تھا پھر یہ کیوں ہوا، اس وقت لوگوں کی کیا حالت تھی اپنے اللہ کے ساتھ، جب سیلاب آئے اس سے پہلے لوگوں کے کیا حالات گزر رہے تھے، جہاں پر زلزلے برپا ہوئے اس سے پہلے کہیں کو لوگ کسی اجتماعی گناہ میں تو نہیں ملوث تھے۔ تو سنو، پوچھو، تمہیں پتہ چلے، زمین میں سیر کرو، فضولیات میں تو یہ اللہ نے نئی چیزیں بنائی ہیں، تمہارے لیے کتنی کچھ نشانیاں موجود ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، یہ چوتھا جملہ ہے، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ دنیا والے مومن تو بنتے ہیں لیکن متقی نہیں بنتے۔ مومن تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں جی؟ گناہوں سے بچے۔ نیکیاں کرنا تو تقوی نہیں، بلکہ تقوی کے بعد اگلا نمبر ہے وہ تو اصلاح ہے، وہ تو بندہ محسن بن جاتا ہے، متقی کے بعد محسن بن جاتا ہے، صاحب احسان بن جاتا ہے، نیکیاں کرنے والا۔ لیکن اس سے پہلا نمبر ہے کہ نافرمانیوں سے بچنے والا، یہ اس کا نام متقی بنتا ہے۔ لوگوں نے ایمان کے دعوے تو کیے لیکن متقی نہ بننے کا نقصان یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں شرک ان کے ذمہ لگ گیا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا۔ قربان جاؤں اپنے اللہ کی رحمت پر، اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا
کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نیکیاں کرنی ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے نیکیوں کا بارے میں پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کس کی کتنی نیکیاں ہیں، تب جا کر تمہیں جنت ملے۔ قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، اللہ کریم فرماتے ہیں جس کے گناہ نہ ہوئے نہ اس کو جنت دے دی جائے گی۔ بس یہ اس کی نیکیاں بے شک کم ہی ہوئی نا، گناہ نہ ہوئے نا، کیوں جی ایک بندے کا گناہ زیادہ ہیں اور اس کا ترازو ہلکا ہو گیا، 5 نیکیاں کی ہیں 100 گناہ کی ہیں، تو ظاہر ہے ترازو کم ہو جائے گا۔ اور ایک بندے نے تو وہ جہنم میں جا رہا ہے، اور ایک بندے نے گناہ بالکل نہیں کیے، اس کی بھی نیکیاں صرف 5 ہیں۔ پہلے کی نیکیاں 5 تھیں، گناہ زیادہ تھے، جہنم میں جا رہا ہے۔ اور ایک بندے کے گناہ تھے ہی نہیں، نیکیاں فرض کریں صرف 5 ہی ہیں، تو وہ جنت میں جا رہا ہے، کیوں جی اس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ دوسری طرف گناہ ہے ہی نہیں، تو اس لیے جی جنت کا دار و مدار سب سے پہلے اس پر ہے کہ گناہ نہ کریں۔ باقی جو نیکیاں کرتا ہے پھر اس کے تو الگ مزے ہیں، کسی کو کون سی جنت مل رہی ہوگی تو کسی کو کون سی جنت مل رہی ہوگی۔ تو فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا۔ آپ نے سنا نا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ جو گزرا ہے، تو وہاں پر بھائیوں کے سامنے جب واضح ہوئے کہ ہاں یہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام جو عرصہ سے گم ہو گئے ہیں، تو وہاں آپ نے اپنے بھائیوں کے سامنے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے تعارف کے بعد، وہ کون سا جملہ تھا ذرا دیکھیے جی۔ فرمایا آیت نمبر 90 سورہ یوسف، قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بھائی کہنے لگے آپ ہیں یوسف ہو؟ قال انا یوسف وهذا أخي، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ کہاں کنویں میں اور کہاں اللہ نے تخت بادشاہی تک پہنچا دیا ہے، کہاں وہ بچپن کا خواب، کہاں اللہ نے نور نبوت سے سرفراز کر دیا ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، لیکن یہ اللہ نے قانون ساروں کے لیے بنایا ہے۔ یہ ترقیاں تمہیں بھی مل سکتی ہیں، اگرچہ فرق ہوگا ترقیوں میں، انبیاء کی ترقی تو انبیاء کو ہی ملا کرتی ہے، لیکن اللہ نے ترقیاں کوئی بند نہیں کر دی، اللہ کے سامنے کوئی ترقیوں کی صورتیں ختم نہیں ہو گئی۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی شرمندہ نہ ہو سکیں، ان کو بھی نیکی کا جذبہ برقرار رہ سکے، تو فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، اللہ نے قانون بنایا ہے جو بندہ بھی گناہوں سے بچ کر رہے، وَيَصْبِرْ اور اپنی اسی عادت پر ڈٹ کر رہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، اسی عادت پر ڈٹ کر رہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بجائے خود یہ ایک نیکی ہوتی ہے، گناہ سے بچنا بھی بجائے خود ایک نیکی ہے، اور اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو فرمایا گناہوں سے بچنا یہ بڑی بات ہے، نیکیاں تو کرنی ہی ہیں، وہ تو بعد میں ملے گی، اس کے لیے تو اللہ نے بڑے پیکیجز رکھے ہیں۔ رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے والا ایک نیکی کرتا ہے، کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ شب قدر میں قیام کرنے والا 1 سیکنڈ کھڑا ہوتا ہے، کتنا جی؟ 1 سیکنڈ کھڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں 1 دن لکھ دیا جاتا ہے، یعنی تقریباً 23 گھنٹے بنتے ہیں۔ یہ جو اگر خیر من الف شہر بناؤ نا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ایک رات۔ 83 سال سے کچھ زائد بنتی ہے، تو 1 سیکنڈ تقریباً یہ 23 گھنٹوں کا بنے گا۔ تو نیکیوں کے تو اللہ نے اتنے پیکیجز رکھے ہیں، انبار رکھے ہیں، لیکن بڑی طاقت کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جانا۔ اور قربان جاؤں اللہ کی رحمت پر، اللہ نے جو ہمیں گناہوں سے بچنے کی چیزیں بتائی ہیں نا، اور جنتیوں کی جو صفات بتائی ہیں، وہاں اللہ نے ایک بڑے گناہ کا اسپیشل نشاندہی کیا اس کی۔ فرمائے یہ جو جنتی ہیں نا، الذین یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ تھی جو بڑے گناہوں سے بچتے تھے، اور خصوصاً والفواحش، فحش والے گناہوں سے بچتے تھے۔ اس کا مطلب ہے مومن پر شیطان جتنا گناہوں کا زور لاتا ہے نا، سود کھا لے، کفر کر لے، شرک کر لے، جہاد نہ کر، گناہ کر لے، والدین کی نافرمانی کر لے، نماز نہ پڑھ،
شیطان جتنے زور لگاتا ہے نا باقی گناہوں پر، فحش والے امور پر اس کا الگ زور صرف ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بے حیا تو بننا، یہ کام تو کرنا. بے حیائی والے امور شیطان پورا زور لگا کر کرتا ہے. تو گناہوں سے بچنا ہے کہیے انشاءاللہ، اور خصوصاً فحش والے گناہوں سے بچنا ہے کہیے انشاءاللہ. کم از کم اپنی نظر کو تو اتنا پاک کر کے رکھنا ہے نا، کیونکہ آج کل نظر یہ فحش امور سے بچنا ایک چیلنج بن چکا ہے. جس طرح دجال والی ڈیوائس ہمارے پاس موجود ہے موبائل، اللہ تعالی ہماری نظروں کو پاک رکھے کہیے انشاءاللہ گناہوں سے بچنا ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا. اور پانچواں جملہ ہے جی افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ ہر وقت صرف فوائد ہی فوائد حاصل کرنے کے انتظار میں ہوتے ہو، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا؟ افلا تعقلون، کیا کبھی عقل کو نہیں چلاتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے تھے، وہ انبیاء قوم کو اسی طرح واعظ کرتے رہے حتیٰ کہ انبیاء مایوس ہو جاتے. اللہ یعوذ باللہ. جی نیک ہستی کا ہم سے مایوس ہو جانا یہ ہمارے ڈوبنے کی پہلی نشانی ہوتی ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ مایوس ہو جاتے رسول قوم کے ایمان سے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ جو اعراب ہے نا، اعراب کے بھی افراد ہوتے ہیں. جس طرح لفظ کے معنی کے افراد ہیں، اب یہ کوذبو بغیر اعراب کے ہے، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ کذبو پڑھنا ہے یا کوذبو پڑھنا ہے؟ صحابہ کرام دونوں قراتیں پڑھتے ہیں جی، تفصیل اپنے مقام پر. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد کذبو کا کیا مطلب کہ یعنی انبیاء جب قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے تو وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا، ایک فرد کے طور پر مانا کہ انبیاء کو اب یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ پہلے تو لوگ جھٹلاتے ہی تھے ہمیں، اب انہوں نے حتمی طور پر جھٹلا دینا ہے. انہوں نے کہنا جی کہتے تھے عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اب تو عذاب آ ہی نہیں رہا، ہم بھی نہیں مان رہے، عذاب بھی نہیں آتا، تو کب ہے؟ اس کا مطلب ہے تم سچے ہو ہی نہیں. پہلے تو ہم ویسے کہتے تھے نا، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم سچے ہی نہیں ہو. اللہ یعوذ باللہ. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، جب مرحلہ یہاں تک آتا نا كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، ان انبیاء کو جن کو ہم نے بھیجا تھا ہم نے ان کے اس مقام پر جا کر ان کی مدد کر دی تھی. جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، اور اگر اس لفظ کے دوسرے فرد کے طور پر معنی کیا جائے کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انبیاء کو یہ گمان ہونے لگ گیا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، تو یہ گمان آئندہ کے لیے ہے، ماضی برائے مستقبل ہے، کہ ان کو یہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں ہمارے لوگ یہ نہ ڈر جائیں، یہ نہ بفر جائیں، یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے. یعنی مومن کہیں ایمان نہ چھوڑ بیٹھیں. کیوں جی؟ ابھی اللہ کا عذاب اور اللہ کی مدد ہمارے لیے لیٹ ہو رہی ہے، آئی نہیں ہے، قوم والے بڑھ چڑھ کر ہمیں ستا رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے بھی ہلنے نہ لگ جائیں. اگر یہ ماضی اپنے معنی پر برقرار ہے تو پھر اس کی وہ توجیہ ہے جو عربی محاورے کے طور پر بولی جاتی ہے کہ الزام المخاطب بما لا یلتزم، کہ انبیاء کرام کو گویا ان کی حالت یہ، ان کا گمان نہیں تھا، ان کی حالت یہ ہونے لگ گئی تھی کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بولا گیا، حالانکہ اللہ نے تو ان کو سچ ارشاد فرمایا تھا. انبیاء حاشا وکلا ایسا سوچتے نہیں ہیں. یہ اس طرح ہے جس طرح کسی پر الزام ایسے دے دیا جائے کہ وہ بیچارہ اس کا مرتکب نہ ہو. مثلا یہاں ہمارے استاد مثال دیتے تھے کہ ایک شاگرد ان کی چائے بنا کر لاتا نا ٹائم پر، تو استاد کا سر دکھ رہا ہوتا، چائے جو ہے اپنے وقت پر نہ آئے تو استاد کہتا تھا ادریس تو چاہتا ہے میں مر جاؤں، حالانکہ بیچارہ ادریس نے چاہا تو نہیں تھا. تو یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم یہ اس وقت کہا جاتا ہے جہاں تعلقات کی پختگی ہوتی ہے، جہاں وہ بیچارہ ہر وقت ٹائم پر لے کر آتا ہے، اور ایک آدھ دن ٹائم پر نہ لانا یہ بڑی حیرت کو بلاتا ہے کہ اچھا یہ کام تو بھی اس طرح کرتا ہے. تو پھر یہ الزام المخاطب بما لا یلتزم، یعنی انبیاء نے سوچا تک بھی نہیں تھا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا، کیونکہ وہی تو ساری سچی ہے، لیکن مدد اتنی لیٹ ہو گئی کہ عام مقام تو یہ ہے کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ تین توجیہات نوٹ کیجئے دی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا،
آخر میں آ گئی ہماری مدد، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، اللہ کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ آخری انجام جو ہوتا ہے نا متقی کے حق میں نکلتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، چاہے پہلے جتنے بھی اتار چڑھاؤ آتے رہیں، جتنے بھی نشیب و فراز آتے رہیں، یہ جو آخری فیصلہ ہوتا ہے نا ہمیشہ متقی کے حق میں نکلتا ہے، اور اس لمحے آ کر نکلتا ہے جہاں کوئی چانس بھی دنیا والوں کے سامنے نہیں ہوتا بچنے کا۔ مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں، کہا جی آگے تو دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم مارے گئے۔ قوم والوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صاحب فرمانے لگے اے موسیٰ اب تو لگتا ہے پکے پکڑے گئے ہیں، پکے پکڑے گئے، انا لمدرکون، بڑی تاکیدوں سے بولا، لگتا ہے اب بالکل بھی بچنے کا چانس نہیں ہے۔ قال کلا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے وظنوا انہم قد کذبوا کی توجیہ سمجھ آ سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان کا خیال تک بھی نہیں تھا، انہوں نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے اللہ نے جو فرمایا کچھ تو ہوگا، تو ہونا ہے ابھی کچھ، عین آخری لمحے کچھ ہوگا، مجھے نہیں پتا، کچھ ضرور ہوگا۔ ہوا بھی اسی طرح، فوراً وحی آئی کہ اپنے آسا مبارک کو اس پانی پر ماریے تو صحیح۔ جیسے آسا مبارک مارا، او کان کل فرق کالطود العظیم، پانی کے برف کے بڑے بڑے تودوں کی طرح پانی جم کر کھڑا ہو گیا، آئیے جی یہاں سے گزر جائے گی۔ تو وہاں سے اب قوم گزرنے لگی، عین اس لمحے بھی مدد آتی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے والعاقبۃ للمتقین، آخری فیصلہ متقین کے حق میں نکلتا ہے۔ فنجی من نشاء، آخری لمحے میں ہم نے انبیاء کو نجات دے دی، اور انبیاء کے ساتھ جس جس کو بھی چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے، گناہگار قوم سے ٹلنے والا نہیں تھا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان ساروں کی ہسٹری یہی رہی ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے بچتے رہے، اور باقی جو مجرمین تھے وہ گرفتار عذاب ہوئے۔ اب یہ پوری سورہ یوسف ختم ہوئی تو آخری آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات بھی تم نے پڑھے، اور انبیاء کے واقعات بھی تم نے پڑھے۔ کتنی صورتوں میں ہم نے پڑھے جی؟ 2 صورتوں میں گزر گئے، سورہ ہود میں اور سورہ اعراف میں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے واقعات میں بہت بڑی عبرت کی چیز ہے، لیکن لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے نہیں، چاہے کافر ہونا لیکن اپنی عقل استعمال کرے نا، اسے بہت بڑی عبرت حاصل ہو جائے گی اور فوراً وہ ایمان کی طرف آ جائے گا۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ جتنی بھی ہم نے واقعات تمہیں سنائی ہیں یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں تھی، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن اس کی بھی تصدیق ہے، الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کتابیں اس قرآن کے سامنے موجود ہیں، یعنی تورات و انجیل، وہ بھی تصدیق کریں گے قرآن پاک کے حروف کی کہ واقعی اس کا کوئی حرف ہو حقیقت کے برعکس نہیں ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، وہ عیسائی تھا، تو اس نے پوچھا کہ مشرکین مکہ، یہ قریش مکہ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں کہ تم حبشہ ہجرت کر کے آئے ہو، ذرا یہ بتاؤ تمہاری کیا وجہ ہوئی کہ تم یہاں کیوں آئے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا اسلام ہے، مذہب ہے، یہ لوگ ہمیں ستاتے ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اللہ کے نبی خود مکہ میں تھے لیکن اپنے اصحاب کو ہجرت کا حکم دیا، یہ اپنی ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی، کیا تبلیغ تم کرتے ہو؟ تو اس وقت صحابی نے وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نازل ہونے والی وحی تھی نا وہ سنائی، جو سورہ مریم میں آتی ہے، تو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یوں پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے وقت ان کا یہ اعلان تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اب بادشاہ تھا، ضد میں نہ آیا، عقل کو استعمال کیا اور اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور زمین سے تنکا اٹھایا، کہنے لگے واللہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان کی ہے نا، نہ اس تنکے سے زیادہ ہے نہ اس تنکے سے کم ہے، کیونکہ عیسائی لوگوں نے ان کی شان اتنی بڑھائی ہے کہ انہیں خدا بنا ڈالا، ابن اللہ بنا ڈالا،
اور یہودیوں نے نعوذ باللہ اتنی ان کے ساتھ دشمنی کی ہے کہ انہیں نعوذ باللہ غلطی کا نتیجہ قرار دے دیا، اللہ یاد باللہ۔ اور قرآن نے کیا کہا کہ وہ نہ اللہ ہیں نہ ابن اللہ ہیں بلکہ عبد اللہ ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، کسی غلطی کا نتیجہ نہیں ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کوئی عقل استعمال کرے تو یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں لگے گی، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جتنی بھی سامنے کتابیں موجود ہیں تورات و انجیل، اس کے ماننے والے قائل ہو جائیں گے کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن جتنے بھی واقعات ہم نے تمہیں سنائے ہیں، یہ احادیث الالہیہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں، تفصیلا لکل شیء، ہر شے کی تفصیل کرتی ہیں جو جس کو ضرورت ہے، کیونکہ سائلین کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی، کیونکہ تفصیل وہاں درکار ہوتی ہے جہاں اس کا کوئی مانگنے والا موجود ہو، تفصیل کو چاہنے والا، تو وہ ہوتا ہے سائل۔ تو فرمائے سائلین کی ہر شے یہاں موجود ہے۔ تو کل شے کا معنی سمجھ آیا نا، یہ کل اضافی ہے بنسبت سائلین کے، کہ سائلین کے لیے یہاں تفصیل ہے۔ وہدن، اگر کوئی اس تفصیل کو اپنا لیتا ہے عقیدے کے اعتبار سے اس کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی، اور اگر کوئی اس کو عمل کے طور پر اپنا لیتا ہے وَرَحْمَةً، اس کے لیے رحمت کا سامان پیدا کرے گی۔ لیکن یہ ہدایت اور رحمت کون وصول کرتا ہے جی؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ وہ قوم وصول کرتی ہے جو ایمان تو لانا چاہتے ہو نا، جو ایمان ہی نہ لانا چاہتے ہو، سارا قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سنا دو، ابو جہل نے ابو جہل ہی رہنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہو نا جی، تو حبشہ سے چل کر بلال غلام بھی وہ ایمان کا دعوے دار اور ایمان کو قبول کر کے مؤذن رسول کا شرف پا سکتا ہے۔ یہ وہ ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے جو ایمان تو لانا چاہتی ہوں۔ یوں جی یہ سورہ یوسف کا اختتام ہوا، اور اس کا خلاصہ بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ یہاں پر سائلین کتنے قسم کے ہیں جن کے لیے اس صورت کے اندر کثیر تعداد میں جواب ہیں۔ اور الحمدللہ یہ سورہ یوسف پر ہمارا اختتام نہیں ہو رہا، ہمارا اختتام سورہ الناس پر ہوتا ہے۔ صبح جو سبق ہوا تھا اس کے اندر سورۃ الناس تک اختتام ہو گیا۔ میں اپنے سارے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب آپ سب کے لیے، اپنے طلبہ کے لیے، اپنے علماء مشائخ کے لیے، زندوں کے لیے، فوت شدہ کے لیے، سب کے لیے درخواست کروں گا، اپنے طلبہ بھائیوں سے خود بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کو اپنے ان لمحات میں یاد رکھیے کہ تفسیر قرآن الحمدللہ ہماری 2 مہینے کے لگ بھگ سفر میں الحمدللہ اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اپنے کلام کے ساتھ بنائے، اور اللہ ہمیں اس کا اخلاص نصیب فرمائے، اور اس دولت سے اللہ ہمیں مالا مال کرے۔ وما علینا الا۔ جی لکھیں جی خلاصہ سورہ، یہ سورہ یوسف، اس کا دعویٰ ہے الاحادیث الالہیہ، یعنی احادیث و کتاب اللہ المبین، عبرۃ لأولی الالباب من الغافلین والسائلین۔ تو یہ صورت اپنی گفتگو یعنی احادیث پیش کرے گی ہر قسم کے اولی الالباب کے لیے، چاہے وہ اپنے آپ کو اولی الالباب سمجھیں یا حقیقی اولی الالباب ہوں۔ تو یوں یہ 7 قسم کی احادیث الالہیہ پر مشتمل ہوگی، جس کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 الاحادیث الالہیہ للغافلین، اس کے لیے واقعہ کا پہلا حصہ آیت نمبر 4 تا 6 بیان ہوا۔ نمبر 2 الاحادیث الالہیہ للسائلین، بریکٹ میں لکھو مطلق، اس کے لیے واقعے کا حصہ آیت نمبر 8 تا آیت 21 ہے۔ اور نمبر 3 الاحادیث الالہیہ للجہال، اس کے لیے واقعے کا حصہ آیت نمبر 22 تا 58 ہے۔ نمبر 4 الاحادیث الالہیہ للسائلین المنکرین، پچھلے کے ساتھ جہال لکھا نا، للسائلین الجہال لکھ لینا،
کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ یہ سارا اگلا واقعہ سائلین کے لیے ہے، تو ہم سارا سائلین کے لیے ہی بنائیں گے۔ اس کے لیے واقعے کا حصہ آیت نمبر 59 تھا، آیت نمبر 67۔ نمبر 5، الاحادیث الالہیہ للسائلین المتوکلین۔ یہ جو آپ نے 8 سے شروع کیا نا، بے شک اس کو 7 سے شروع کر دیتے دوسرا حصہ جو ہے، کیونکہ وہ تو عنوان ہے، تو 7 تا دوسرے کے لیے۔ ویسے تو سب کے لیے عنوان ہے نا، پورے واقعے کے لیے عنوان ہے، کیونکہ سارا واقعہ جو ہے نا سائلین ہی اللہ فرما رہے ہیں، ان کے لیے آیات ہیں، تو اس لیے اس کو الگ لکھوایا نہیں ہے، آپ کو 8 نمبر سے لکھوایا تھا۔ تو لا مشاہۃ فی الاصطلاحات۔ اس کے لیے واقعے کا حصہ آیت نمبر 68 تا آیت 93۔ نمبر 6، الاحادیث الالہیہ للسائلین من الخواص وہم اہل اللہ۔ اس کے لیے واقعے کا حصہ آیت نمبر 94 تا آیت 102۔ نمبر 7، الاحادیث الالہیہ للسائلین الماکرین، آیت نمبر 102 تا آخر سورہ، آیت نمبر 103 تا آخر سورہ۔ نوٹ: ہر طائفہ احادیث الہیہ کا شروع ہونے سے پہلے والی آیت کا اختتامیہ اگلے طائفہ والوں کا نام بتا دے گا۔ یوں یہ 7 نام پورے ہوئے۔